अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तंज़ीम और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, आज मैंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 8 जजेस को वड़ के रख दिया है। जनाब, ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने उनको रजिस्ट्रार ने जवाब दिया है, और वो जो उन्होंने 9 सवालात पूछे थे, वो 9 सवालात एग्जैक्टली क्या हैं वो भी आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, और बजाय इसके कि मैं आपको वन बाय वन बताऊं, हम शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, सबसे पहली खबर जो इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों सवात के अंदर जो सफारतकार हैं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और काफ़ी नुकसान भी हुआ था, और आपको पता है कि हम सब लोगों ने ब्लॉग के अंदर जो है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की थी। अब इस हवाले से खबर ये है कि सवात के अंदर सफारतकारों के काफ़िले के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें DIG मालाकंड जो हैं वो और DPO सवात जो हैं उनको अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया है, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। और सरकारी हुकाम जो है उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि DIG मोहम्मद अली गंडापुर और DPO जाहिदुल्लाह को CCPO रिपोर्ट जो है वो करने की हिदायत कर दी गई है। और पुलिस के मुताबिक जो अब तक बयान आया है, उन्होंने कहा कि सवात का जो इलाका है मालम जब्बा, वहाँ पर 22 सितंबर को गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले के ऊपर हमला किया गया था। धमाके में एक पुलिस अहलकार शहीद हुआ था और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। और अब जितने भी सफारतकार हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनका कोई नुकसान नहीं हो गया, वो बच गए थे। और जनाब, अब फाइनली जो है वो ज़राए ने बताया है कि जो कमेटी थी उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की, और तहकीकात के बाद जो तफसीली रिपोर्ट तैयार की उसमें सूबाई हुकूमत जो है उसको जमा करवाया, और जिन जिन लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना था उनको मुअत्तल कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो इलाके हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे लोगों को या बाहर के लोगों को आना चाहिए, तो जब वो अगर आप उनको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर आप कैसे किसी को पाकिस्तान बुला सकते हैं? तो आपको लगता है कि ऐसे मुअत्तल कर देने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं? मेरा ख्याल है कि प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को देखने की ज़रूरत होती है। अब जो खबर शेयर करने जा रही हूँ बड़ी मज़ेदार खबर है। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज़ के बारे में जो मुग़ल्लिज़ात बकी थी, और उसके बाद फिर लाहौर में जिस तरह से आए थे और फिर जलसे का कह कर कुछ भी नहीं करके गए थे, और फिर 2 हफ्ते का टाइम देकर कहा था कि मैं खान को छुड़ा कर ले जाऊँगा, और फिर लोग उनको टाइम याद दिलाते रह गए, लेकिन वो अपनी कटी हुई मूछें और अपने बाल देखते रह गए। तो मरियम नवाज़ जो हैं उनका इसके ऊपर रद्द अमल आया है। बहुत सारे लोग बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि मरियम नवाज़ क्यों नहीं अली अमीन गंडापुर के ऊपर कुछ कह रही। तो मरियम नवाज़ ने कहा है जनाब कि पंजाब कानून के तहत चलता है, यहाँ आकर अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। गंडापुर के ऊपर उन्होंने वार करते हुए तंज किया, और फैसलाबाद के अंदर वो बातचीत कर रही थी जहाँ पर उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि पंजाब के अंदर तुम आकर कानून तोड़ दोगे, यहाँ पर भी आकर सस्ती जुगते लगाओगे और बड़के मारोगे, तो फिर तुम्हें जवाब भी उसी तरह का मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुज़श्ता रोज़ जो है वो बिलावल ने कहा था कि उंगली दोगे तो हम बाजू जो है ना वो तुम्हें देंगे। हालांकि उसके ऊपर लोगों ने बड़ी मीम्स भी बनाई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट जो है वो उनका अग्रेसिव जवाब तो आया, क्योंकि जो PTI वाले हैं ना, ये अग्रेशन के बगैर बात मानते नहीं हैं। मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो लाते रही हो, क्या मेरी कौम के बच्चे मुफ्त में आए हैं? 9 में मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझ पर जुमले कसते हैं, जूम आइनी जुमले बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के जुमले बोलें तो वो कौम को क्या दर्ज देंगे। बिल्कुल सही बात है, गंदी गंदी बातें करना, कभी मरियम नवाज़ को कुछ कह देते हैं, मतलब उनका तो अली अमीन गंडापुर का, या जिसे कहते हैं ना PTI का बुखार ही सिर्फ मरियम नवाज़ है। उनको तो बस मरियम नवाज़ के कपड़े, मरियम नवाज़ के जूते, मरियम नवाज़ के ऊपर खूबसूरती है तो जनाब प्लास्टिक सर्जरी के इल्ज़ामात, और मरियम नवाज़ के ऊपर गंदे गलीज़ जुमले और गंदी बातें। इसके अलावा तो उनको कुछ आता नहीं है, और ये तो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते PTI से कि वो कभी किसी की इज्जत भी कर सकते हैं। अब सुनिए जी इंपॉर्टेंट तरीन खबर। आपको पता ही है कि चीफ जस्टिस ने जो सवालात पूछे थे उसका जवाब आ गया है। मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसका जो वजाहती हुक्म है उसमें जो सीनियर जजेस हैं उनके स्टाफ के कहने के ऊपर ये अपलोड किया गया। ये कहा है जी रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को जवाब देते हुए। अब ये क्या तफसीलात हैं ज़रा सुन लीजिएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस के वजाहती हुक्मनामे के मामले के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 9 सवालात के जवाब पर मुश्तमिल रिपोर्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भिजवा दिया है। आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पिछले दिनों ये जो जजेस हैं इन्होंने अपने जो वजाहती बयान जारी किया था, इसके ऊपर वजाहती हुक्म के ऊपर उन्होंने पूछा था।
چیف جسٹس سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی اور اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سے 9 سوالات جو ہیں وہ پوچھے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو سوالات پوچھے گئے تھے میں وہ 9 کے 9 آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ پہلا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں۔ دوسرا سوال تھا ججز کمیٹی کے سامنے درخواستیں کیوں پیش نہیں کی گئیں۔ تیسرا سوال تھا کہ درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے میں کاز لسٹ کیوں جاری نہیں ہوئی۔ چوتھا سوال تھا کہ کیا فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا۔ پانچواں سوال تھا کس کورٹ روم یا چیمبر میں کن جج صاحبان نے سماعت کی۔ چھٹا، آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی۔ ساتواں کہ حکم نامہ جاری کرنے کے لیے وقت مقرر جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ آٹھواں سوال تھا کہ اوریجنل فائل اور اصل حکم نامہ جمع کرائے بغیر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا۔ نواں سوال تھا کہ وضاحتی حکم نامہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا۔ رجسٹرار کی طرف سے کیا جواب دیا گیا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس کو بھجوائے گئے جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کوئی بھی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں کے اوپر سماعت بھی نہیں کی گئی۔ دیکھیں سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ سماعت بھی نہیں ہوئی، کاز لسٹ بھی جاری نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب میں یہ بھی کہا کہ ججز نے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے کے بارے میں معلومات بھی نہیں بتائیں اور ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو بھی نہیں بھجوائی گئی۔ سوچئے کتنے زیادہ واضح صریحاً جو ہے نا وہ اس میں غلطیاں کی گئی ہیں، اب دانستہ کی گئی ہیں یا جس طرح بھی کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار نے کہا کہ وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف آفیسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ نے 8 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے مخصوص نشستوں میں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر وضاحت میں یہ کہا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے اور اکثریتی ججز نے یہ لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر جو ہے وہ بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا ہے جبکہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان ججز کے ساتھ اپنا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ خراب کی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ویسے بھی مجھے بلاول کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ انگلی دو گے بازو دیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے بارے میں ایک اور خبر کی جس میں تھوکے ہوئے کو پھر سے انہوں نے چاٹا ہے اور اب کی بار انہوں نے یو ٹرن نہیں پورا جلیبی ٹرن لے ڈالا ہے۔ وہ کیا آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ علی امین گنڈا کے تھرو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا لیکن اب میں نے علی امین گنڈا پور کو منع کر دیا ہے کہ آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اور آج کے بعد ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں عمران خان کے اس بیان کو دینے کے بعد 2 باتوں نے عمران خان کو ذلیل و خوار کروا دیا اور اب اس پہ جلیبی ٹرن کیا لیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ذلیل و خوار کیسے ہوئے۔ یعنی وہ خان جس نے لوگوں کے بچوں کو 9 مئی کو مروایا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کے اوپر جا کر حملہ کرنا ہے، وہ شخص خود کنفیشن کر کے کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے تھرو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ دوسرے نمبر پہ علی امین گنڈا پور بھی نہایت ذلیل و خوار ہو گئے کیونکہ ان کو جب یہ پتا چلا کہ آلریڈی ان کے بارے میں یہ رومرز پھیلی ہوئی تھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آفیسز میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کے آگے ترلے منتیں کرتے ہیں، ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو یہ چیز عمران خان نے خود کنفرم کر دی۔ اب یہ 2 ضلالتیں لینے کے بعد عمران خان نے جو یہ کہا تھا اس کے اوپر رؤوف حسن نے ایک نیا بیان جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ یوتھیو، میں کہتی ہوں اگر آپ کو ذرا سی بھی عقل ہے تو ضرور پوچھو کہ ہمارا لیڈر ہے کہ کوئی مذاق ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بات نہیں کرنی، ان پہ حملہ کرنا ہے، پھر اپنے ہی ایک بندے کے تھرو رابطے میں رہتا ہے اور پھر کہتا ہے آج کے بعد ان سے رابطہ نہیں کرنا، اور پھر اپنے ہی ایک اور دوسرے بندے کو بھیج کر کہتا ہے کہ ہم آج بھی تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ یا خدایا میں اپنا دماغ کہاں جا کر ماروں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو رؤوف حسن ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کے کوئی رہنما ہیں تو انہوں نے یہ بات کر دی، وہ ترجمان ہے، یعنی وہ بات کرتے ہیں جو عمران خان ان تک کہتے ہیں کہ آؤ بھائی اس کا ترجمہ کر کے بتا دو۔ اب ترجمان محترم جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ناگزیر ہے، یعنی کہ ہمیں ہر صورت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسے کہتے ہیں تھوکے ہوئے کو چاٹنا۔ اف توبہ استغفار۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت ناگزیر ہے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔
عمران خان نے آپ کو پتہ ہے کہ کہا تھا کہ مذاکرات کے دروازے میں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بند کر دیے ہیں اور معافی مانگنے والے تو بزدل ہوتے ہیں، میں کبھی بزدل نہیں بنوں گا، اور آج عمران خان نے رؤوف حسن کے تھرو یہ پیغام بھی بھیج ڈالا۔ اور اب جناب بات کر لیتے ہیں آج کی خوشخبری کی، اور آج کی خوشخبری جناب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالرز کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کی منظوری فائنلی دے دی ہے۔ وہ لوگ جو آئی ایم ایف کے باہر جا کر دھرنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو سری لنکا بنانا ہے اور یہ کہ خان اندر ہے تو پاکستان کو دیوالیہ کرنا ہے اور پاکستان کو پیسہ مت دو، آئی ایم ایف کو ایم ڈی کرسٹرینا جارجیا ان کی زیر صدارت میں ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اور پاکستان کا ایجنڈا جو ہے وہ سر فہرست تھا۔ وزارت خزانہ کے مطابق جو ہے پاکستان کو 30 ستمبر کو 1.1 ارب ڈالر کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے اور قرض منظوری پروگرام کے بعد دوسری قسط جو ہے وہ بھی مل جائے گی، اور آئی ایم ایف کا جو قرض ہے وہ 5% شرح سود سے کم کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو ملے گا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو 1 ارب یا 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط بھی مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو ہم نے پورا کیا ہے اور شہباز شریف نے 7 ارب ڈالرز کے آئی ایم ایف کے پیکج کی منظوری کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم معاشی طور پہ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں سرمایہ کاری جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ خوش آئند بات ہے اور معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی ایم ایف پیکج کے اوپر معاونت کرنے والے دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب، چائنا اور متحدہ عرب امارات کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ معاشی ٹیم اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور پاکستان کے چین میں سفیر جن کا نام ہے جی خلیل ہاشمی، اور پاکستان میں چائنا کے سفیر ہیں جی جیانگ زائیڈونگ، وہ اور دیگر جو ہے ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کو انہوں نے سراہا اور کہا وزیر اعظم نے کہ تمام صوبائی حکومتوں بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو ہم نے پورا کیا اور ہم لوگ جو ہیں وہ چائنا کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو جناب یہ ہو گئی آج کی بڑی خوشخبری، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے اندر اندر پھر وہی والا پرانا پاکستان جو خوشحال ہوا کرتا تھا، جہاں لوگوں کے پاس جو ہے وہ تمام سہولیات ہوا کرتی تھیں، صرف ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو علاج کی سہولت، تعلیم کی سہولت اور خاص طور پہ لوگوں کے گھروں کے جو بلز آتے ہیں نا وہ بہت کم ہونے چاہیے، اور تعلیم اور صحت تو ویسے ہی مفت ہونی چاہیے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تنظیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔